امانت عشق از قلم ازافروز قسط نمبر 9۔ کیا عالیہ کا بچھایا ہوا جال فرقان کے خاندان کی نظروں سے بچ پائے گا یا سچ وقت سے پہلے ہی بے نقاب ہو جائے گا؟ عالیہ خاتون تیز قدموں سے اپنے کمرے میں داخل ہوئیں اور دروازہ اندر سے مقفل کر لیا۔ فون اٹھا کر ایک جانا پہچانا نمبر ڈائل کیا۔ ہاتھ میں ایک انجانی سی بے چینی جاگ اٹھی۔ گھنٹی دوسری بار بجنے سے پہلے ہی دوسری طرف سے آواز ابھری، ہیلو عارف، مجھے تمہاری فوراً ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، میں دیکھتا ہوں۔ عارف، مجھے سوالوں کے جواب نہیں چاہیے، مجھے صرف نتیجہ چاہیے۔ قاسم اور سلمان کے نام دوبارہ سامنے آئے ہیں۔ زیوا اور شاہزین کو ان کے بارے میں کچھ معلوم ہو چکا ہے۔ دوسری طرف چند لمحے کی خاموشی چھائی رہی۔ کتنا کچھ؟ یہی تو مجھے بھی نہیں معلوم، اور اسی وجہ سے یہ معاملہ اتنا خطرناک ہو گیا ہے۔ ہم نے تو ہر راستہ بند کر دیا تھا۔ اگر اب بھی کوئی دراڑ رہ گئی ہے تو اسے فوراً بند کرنا ہوگا۔ جی، میں ابھی خبر نکالتا ہوں۔ کال کٹنے کے بعد عالیہ نے فون میز پر رکھا اور کھڑکی کی طرف بڑھ دیں۔ باہر سڑک پر ٹریفک کی معمول کی سرگرمی جاری تھی، مگر ان کی نظریں کسی اور ہی منظر میں الجھی ہوئی تھیں۔ ہاتھ خود بخود میز پر پڑے ایک پرانے دھندلے سے فوٹو فریم کی طرف بڑھا، مگر آدھے راستے میں رک گیا۔ انہوں نے فریم کو الٹا کر میز پر رکھ دیا، جیسے کسی چیز سے نظریں چرا رہی ہوں۔ سب کچھ سنبھل جائے گا۔ انہوں نے خود سے سرگوشی کی، ایک گہری سانس لی اور کھڑکی کھول کر باہر دیکھنے لگی، جیسے کچھ یاد کر رہی ہوں۔ 5 سال پہلے کلب میں تیز موسیقی اور رنگین روشنیاں تھیں۔ فرقان اپنے دوستوں قاسم اور سلمان کے ساتھ ایک کونے کی میز پر بیٹھا تھا کہ اسی وقت عالیہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ داخل ہوئی۔ فرقان کی نظر فوراً اس پر جم گئی۔ یار، یہ کون ہے؟ پہلے کبھی نہیں دیکھا اسے۔ وہ اٹھا اور خود اعتمادی سے چلتا ہوا عالیہ کی میز تک پہنچا۔ ہیلو، میں فرقان ہوں۔ آپ کا نام؟ عالیہ۔ اس رات کچھ دیر ہلکی پھلکی بات چیت ہوئی، پھر فرقان اپنے دوستوں کی طرف واپس چلا گیا۔ اگلے ہفتے وہی کلب میں دوبارہ ملے۔ فرقان نے اس بار تھوڑا زیادہ وقت اس کے ساتھ گزارا، ہنسی مذاق کیا، اس کی پسند اور ناپسند پوچھی۔ عالیہ نے بھی محسوس کیا کہ یہ شخص اس سے متاثر ہو رہا ہے۔ کچھ دن بعد کی ملاقاتوں میں جب دونوں کچھ دیر اکیلے بیٹھے بات کر رہے تھے، فرقان نے اپنے گلاسز کو گھماتے ہوئے ذرا سنجیدہ ہو کر کہا، عالیہ، سچ بتاؤ، تم مجھے پہلی نظر سے ہی مختلف لگی، عام لڑکیوں جیسی نہیں ہیں۔ عالیہ نے مسکرا کر جواب دیا، اچھا، کیسے مختلف؟ فرقان نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، پتہ نہیں، بس تمہارے ساتھ بات کرنے کا اچھا لگتا ہے۔ چند ہفتوں بعد ایک اور ملاقات میں فرقان نے ہمت جمع کی۔ اس بار اس کا لہجہ مذاق کا نہیں تھا۔ عالیہ، میں کچھ عرصے سے سوچ رہا ہوں، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ عالیہ ایک لمحے کے لیے حیران رہ گئی، آنکھیں تھوڑی پھیل گئی، پھر اس کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ آپ مجھے جانتے بھی نہیں اور اتنی بڑی بات کر رہے ہیں، معذرت، میں اس طرح فیصلے نہیں کرتی۔ یہ کہہ کر وہ اٹھی اور اپنی سہیلیوں کے ساتھ چلی گئی۔ فرقان وہیں کھڑا رہا، ہاتھ میں گلاس مضبوطی سے تھامے۔ وہ کچھ نہ بولا، بس چہرے سے مسکراہٹ آہستہ آہستہ غائب ہو گئی۔ کسی نے پہلی بار اسے یوں انکار کیا تھا اور یہ بات اس کے انا پر ایک خاموش زخم چھوڑ گئی۔ فرقان اداس چہرے کے ساتھ کلب واپس آیا، قاسم اور سلمان کی میز پر جا بیٹھا، ہاتھ میں گلاس اٹھا کر ایک ہی سانس میں خالی کر دیا۔ کیا ہوا یار، منہ کیوں لٹکا ہوا ہے؟ فرقان نے مایوسی سے کہا۔ اس لڑکی نے صاف انکار کر دیا، کہتی ہے مجھے جانتی بھی نہیں، اتنا بڑا فیصلہ کیسے کرے؟ قاسم اور سلمان نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر قاسم نے ہلکا سا قہقہا لگایا، فرقان کے کندھے پر تھپکی دیتے ہوئے، بس اتنی سی بات پر اتنا لٹکا ہوا منہ؟ یار فرقان، آج تک کوئی ایسا کام نہیں ہوا جو ہم تینوں نے مل کر نہ کیا ہو۔ فرقان نے شک بھری نظروں سے پوچھا، مطلب یہ فرقان کہ ہم تجھے کبھی خالی ہاتھ نہیں چھوڑتے، چیز کوئی بھی ہو اور کوئی بھی راستے میں کھڑا ہو، راستہ ہمیشہ نکل آتا ہے۔ فرقان کے چہرے پر ایک الجھی ہوئی مسکراہٹ آئی۔ راستہ نکل آتا ہے؟ کیسے؟ قاسم نے صرف اتنا کہا، آنکھوں میں ایک ایسی چمک کے ساتھ جو دوستی سے زیادہ کسی سودے کی طرف اشارہ کرتی تھی۔ تو بس دیکھتا جا،
کل تک بات بن جائے گی۔ فرقان نے مزید کچھ پوچھنا چاہا مگر دونوں دوستوں کے چہروں پر وہ اطمینان تھا جو ہمیشہ اسے مطمئن کر دیتا تھا۔ اس نے ایک آخری گھونٹ بھرا اور گلاس میز پر رکھ دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں کیا کمال دکھاتے ہو تم دونوں۔ قاسم اور سلمان نے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرایا، ایک خاموش مسکراہٹ جس میں الفاظ سے زیادہ معنی چھپے تھے۔ اگلی صبح حسب معمول قاسم اور سلمان بغیر دستک دیے عالیہ کے گھر میں داخل ہوئے۔ برسوں کی عادت تھی گھر والوں کی طرح آنا جانا۔ عالیہ کچن میں کچھ پکا رہی تھی، انہیں دیکھے بغیر بولی، آ گئے تم دونوں، بیٹھو چائے بناتی ہوں۔ قاسم نے صوفے پر دھپ سے بیٹھتے ہوئے کہا، چائے بعد میں، پہلے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ عالیہ نے کچن سے ہی جواب دیا بغیر کسی تکلف کے، بولو کیا ہو گیا؟ سلمان نے سیدھا مدعے پر آتے ہوئے کہا، عالیہ وہ فرقان یاد ہے نا جس نے تمہیں کلب میں پرپوز کیا تھا؟ عالیہ کچن سے باہر آئی، ہاتھ تولیے سے صاف کرتے ہوئے، ہاں وہی جو نشے میں مجھے شادی کی پیشکش کر بیٹھا تھا۔ کیوں؟ قاسم نے مسکراتے ہوئے کہا، بدتمیز ہے مگر کام کا بندہ ہے، اس کا بھائی پولیس میں بڑے عہدے پر ہے اور خاندان کا اثر و رسوخ بہت زیادہ ہے۔ عالیہ نے بھویں چڑھائی، سمجھنے کی کوشش کرتے ہوئے، تو مجھے کیا کرنا ہے اس سب سے؟ سوچو عالیہ، ہمارا مال ادھر سے ادھر کرنے کا کام، تمہارا لڑکیوں والا دھندا، دونوں میں ہمیشہ خطرہ رہتا ہے، کہیں کوئی پکڑا جائے۔ اگر فرقان تمہارے ساتھ ہو تو کسی پولیس والے کی ہمت نہیں ہوگی تمہاری طرف دیکھنے کی بھی۔ عالیہ کے چہرے پر دلچسپی نمودار ہوئی، وہ صوفے کے پاس آ کر بیٹھ گئی، یعنی اس کا ساتھ میرے لیے ڈھال بن سکتا ہے؟ قاسم نے سر ہلایا اطمینان سے، بالکل یہی مطلب ہے، اس کا نام، اس کے تعلقات سب تمہارے کام آئیں گے، اور اگر ہم تینوں مل کے پلان کریں تو تمہارا اور ہمارا سب کا دھندا مزید بڑھ سکتا ہے۔ عالیہ نے کچھ دیر سوچا، پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اور اسے پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ تم دونوں میرے کزن ہو، ہے نا؟ سلمان نے فوراً تصدیق کی، بالکل نہیں، اگر اسے پتہ چل گیا کہ ہم رشتہ دار ہیں اور ساتھ میں یہ سب کام کرتے ہیں تو شک کرے گا، سوال اٹھائے گا، بہتر یہی ہے کہ وہ ہمیں صرف دوست سمجھے، کچھ اور نہیں۔ عالیہ نے سر ہلایا، اس کی آنکھوں میں اب حساب لگانے والی چمک تھی، ٹھیک ہے، کل ہی چلی جاتی ہوں اس کے دفتر معافی مانگنے کے بہانے۔ قاسم اور سلمان نے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرایا، تینوں کے درمیان ایک خاموش، مکمل سمجھ بوجھ والا معاہدہ طے پا چکا تھا۔ فرقان کو معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ کن لوگوں کے جال میں پھنسنے والا ہے۔ اگلے دن عالیہ نے خاص طور پر سادہ مگر باوقار لباس پہنا، بال سنوارے اور فرقان کے دفتر کا رخ کیا۔ استقبالیہ پر رک کر اس نے ملازم سے کہا، مجھے فرقان صاحب سے ملنا ہے، کہیے گا عالیہ آئی ہے۔ کچھ ہی دیر میں وہ اندر بلا لی گئی۔ فرقان اپنی کرسی سے تقریباً اچھل کر کھڑا ہوا، حیرانی اس کے چہرے پر صاف تھی۔ عالیہ، تم کہاں؟ عالیہ نے دروازے پر ہی رک کر ہلکی شرمندگی بھرے انداز میں کہا، معذرت کرنے آئی ہوں، اس دن میں نے شاید بہت سخت لہجے میں بات کی، آپ نے صرف اپنے دل کی بات کہی تھی اور میں نے۔ فرقان نے فوراً بات کاٹی، اس کے چہرے پر خوشی چھلک اٹھی، نہیں، تمہیں معذرت کی ضرورت نہیں، تم بالکل ٹھیک تھی، بیٹھو پلیز۔ اس دن کے بعد سلسلہ چل نکلا، فرقان کبھی لنچ پر بلاتا، کبھی شام کی چائے پر۔ عالیہ ہر ملاقات میں بہت احتیاط سے پیش آتی، نہ زیادہ قریب نہ زیادہ دور، بس اتنا کہ فرقان کی دلچسپی برقرار رہے۔ ایک شام دفتر کے باہر بینچ پر بیٹھے فرقان نے چائے کا کپ تھامے کہا، عالیہ تم بہت مختلف ہو باقی لوگوں سے، کبھی جلدی نہیں دکھاتی، کبھی اپنے بارے میں زیادہ نہیں بولتی۔ عالیہ نے ہلکا سا مسکرا کر کپ کی طرف دیکھا، شاید اسی لیے کہ زندگی نے مجھے سکھایا ہے کہ ہر بات جلدی بتانی نہیں چاہیے، لوگ اکثر فائدہ اٹھا لیتے ہیں، مجھے پتہ ہے شاید اس لیے آپ سے بات کرتے ہوئے اچھا لگتا ہے۔ فرقان کے چہرے پر ایک گہری خوشی چھا گئی، اسے احساس ہی نہ ہوا کہ ہر جملہ، ہر نظر، ہر ہچکچاہٹ، سب کچھ نہایت باریکی سے تولا، ناپا اور ترتیب دیا گیا تھا۔ عالیہ آہستہ آہستہ اس کی زندگی میں اس طرح داخل ہو رہی تھی جیسے کبھی باہر ہی نہ تھی، جبکہ حقیقت میں وہ ایک جال تھا جو بہت صبر اور مہارت سے بنا جا رہا تھا۔ ایک خوبصورت ریستوران، مدھم روشنیاں، ہلکی موسیقی، فرقان اور عالیہ آمنے سامنے بیٹھے تھے، میز پر کھانا لگا تھا، کچھ دیر ہلکی پھلکی باتیں ہوتی رہی، ہنسی مذاق چلتا رہا، پھر عالیہ نے چائے کا کپ ہاتھ میں لیتے ہوئے سرسری انداز میں کہا، ویسے آج راستے میں میری ایک پرانی سہیلی سے ملاقات ہو گئی تھی، اس کی منگنی ہو رہی ہے اگلے مہینے۔ فرقان نے دلچسپی سے پوچھا، اچھا، مبارک ہو اسے۔ عالیہ نے مسکراتے ہوئے کپ نیچے رکھا، پھر ہلکا سا قہقہا
लगाया। हाँ, اور بہت خوش تھی، کہہ رہی تھی برسوں سے انتظار رہتا تھا اس دن کا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے کھڑکی سے باہر دیکھا، پھر آہستہ سے جیسے از خود بولتے ہوئے کہا، عجیب بات ہے نا، ہر کسی کا اپنا وقت ہوتا ہے، کچھ رشتے جلدی اپنی منزل پا لیتے ہیں، کچھ کو تھوڑا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اس نے نظریں واپس فرقان کی طرف موڑی، اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے لہجہ اب بھی ہلکا پھلکا۔ ہمیں ملے بھی تو کافی عرصہ ہو گیا ہے نا۔ فرقان کے ہاتھ سے کانٹا رکتے رکتے رک گیا۔ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش رہا، پھر اس کے چہرے پر ایک نرم مسکراہٹ آئی۔ سچ کہو تو میں بھی یہی سوچ رہا تھا عالیہ، بس صحیح موقع کا انتظار تھا۔ عالیہ نے آنکھوں میں دلچسپی بھر کر پوچھا۔ تو پھر فرقان نے اس کا ہاتھ آہستہ سے تھام لیا۔ میں اسلام آباد جاؤں گا، امی ابو سے اس بارے میں بات کروں گا، ان کی اجازت لوں گا، یہ ایک رشتہ ہے، ان کی دعا کے بغیر شروع نہیں کرنا چاہیے۔ عالیہ نے سر ہلایا، چہرے پر اطمینان بھری مسکراہٹ سجائے، مگر اندر ہی اندر اس کا دل حساب لگا رہا تھا۔ یہ سفر، یہ اجازت اس منصوبے کی سب سے اہم کڑی تھی۔ اچھا لگا سن کر، امید ہے سب ٹھیک ہوگا۔ فرقان نے اس کا ہاتھ ہلکا سا دبایا۔ ہوگا عالیہ، ضرور ہوگا، تم فکر مت کرو۔ اسلام آباد کا گھر، ڈرائنگ روم۔ فرقان اپنے والدین کے سامنے بیٹھا، ہاتھ ایک دوسرے میں الجھائے، دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ والد صاحب نے کپ رکھا، سنجیدگی سے بیٹی کی طرف دیکھا۔ تم نے کہا تھا کچھ ضروری بات کرنی ہے، بولو کیا بات ہے؟ فرقان نے ایک گہری سانس لی، ہمت جمع کی۔ ابو امی، میں ایک لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اس کا نام عالیہ ہے۔ والدہ نے فوراً دلچسپی سے پوچھا، کون لڑکی، کس خاندان سے ہے، ہم جانتے ہیں اسے؟ فرقان نے تھوڑا ہچکچاتے ہوئے کہا، نہیں امی، آپ نہیں جانتی، وہ ایک سادہ سی مگر بہت اچھی لڑکی ہے، میں اسے کچھ عرصے سے جانتا ہوں۔ والد صاحب کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ خاندان کیسا ہے اس کا، کیا کرتے ہیں گھر والے؟ فرقان نے جھجکتے ہوئے آہستہ سے جواب دیا، ابو، وہ اپنے خاندان کے زیادہ قریب نہیں رہتی، اس کے بارے میں مجھے زیادہ معلومات بھی نہیں، مگر عالیہ خود بہت اچھی سمجھدار ہے۔ والدہ نے تشویش بھری نظروں سے شوہر کی طرف دیکھا۔ کمرے میں کچھ لمحوں کی بھاری خاموشی چھا گئی۔ بیٹا، شادی زندگی کا فیصلہ ہے، ہمیں پہلے اس لڑکی کے خاندان کے بارے میں پوری تحقیق کرنی ہوگی، پھر ہی کوئی فیصلہ ہوگا۔ فرقان کے چہرے پر مایوسی کی ایک لہر دوڑ گئی، مگر اس نے فوراً خود کو سنبھالا۔ ابو پلیز، میں اس سے واقعی محبت کرتا ہوں، والد صاحب نے سنجیدگی سے کہا۔ میں نے انکار نہیں کیا بیٹا، بس کہا ہے کہ جلد بازی نہیں کریں گے، ہمیں وقت دو۔ فرقان نے سر ہلایا، مگر دل میں ایک انجانی سی بے چینی جاگ اٹھی۔ جب وہ تحقیق شروع کریں گے تو کیا انہیں عالیہ کا اصل چہرہ مل جائے گا؟